الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی 11ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ تمہارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدر پہ رسولوں کو ہم نے بھیجا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح معجزات، واضح نشانیاں ہم نے عطا کی۔ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو آیت میں موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر اللہ نے اسی لیے کیا کہ بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور بقیہ جتنے ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے ان دو کے درمیان میں تشریف لائے، تو آیت میں ان دو کے درمیان ان کو شامل کر لیا گیا، اور پورے انبیاء مراد ہیں۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، یعنی توریت اللہ نے عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام پر۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کتاب بھی عطا فرمائی۔ ان کی ہدایت کے لیے ان پر توریت کو اللہ نے نازل فرمایا۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد بھی رسولوں کو ہم نے پیدر پہ بھیجا۔ ایسا نہیں کہ ایک نبی بھیج کر کے ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا اور ہزاروں سال تک چھوڑے رکھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجتا رہا۔ ہزاروں پیغمبر آئے بنی اسرائیل کے اندر اور قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ تو سب سے پہلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں، اس کے بعد بھی رسولوں کا سلسلہ، جیسے میں نے کل کہا کہ تقریباً 70,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم نے سازش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو، اس زمانے میں فرعون تھا، اس نے یہ سازش کی تھی کہ کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی آواز کو کم کر دیا جائے، دبا دیا جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے، ان کی بات، ان کا زور چلنے نہ پائے۔ اس کی بہت کوشش فرعون نے سب سے پہلے کوشش کی۔ اس زمانے کا بادشاہ، جو مصر کا جو بادشاہ تھا، اسے فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون، یہ اس کا لقب تھا، اس زمانے کے بادشاہ کا لقب تھا فرعون۔ کوئی خاص آدمی کا نام فرعون نہیں ہے، بلکہ جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا اسے فرعون کر کے نام دیا جاتا۔ تو قرآن میں جو فرعون کا ذکر ہے وہ موسیٰ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اسے قرآن نے فرعون کر کے کہا۔ تو مقابلے کے لیے مخالف بن کر کے فرعون کھڑا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نجومی نے بتا دیا تھا کہ تیری سلطنت کو ایک شخص پیدا ہوگا جو ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو اس نے بنی اسرائیل میں یہ آرڈر جاری کر دیا کہ پورے 1 سال کے مرد بچے جتنے بھی پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ تو قاتل بنا، ظالم بنا، لیکن اللہ محافظ بنا۔ حضرت موسیٰ کے اللہ حفاظت کرنا چاہتا تھا، فرعون کے گھر میں رکھ کر اللہ نے اس کی پرورش کی، قاتل ہی کو محافظ بنا دیا۔ جس بچے کی وجہ سے وہ سارے بچوں کو قتل کر رہا تھا،
اسی بچے کو لے جا کر اللہ نے اس کے گھر میں پالا اور بتلا دیا کہ میں محافظ اگر بن جاؤں تو دشمن کے گود میں پرورش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کی اور فرعون کے مد مقابل میں کھڑے ہوئے اور اعلاء کلمت اللہ، حق بات کو انہوں نے واضح کیا۔ لیکن کوششیں کی، اس کے بعد بھی بہت سے پیغمبر کو انہوں نے تکذیب کی، بہت سے پیغمبر پر، کچھ پیغمبر کو مانے، کچھ پیغمبر کی تکذیب کی، کچھ پیغمبروں کو قتل بھی کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے دانیال علیہ السلام، ان کو بھی حضرت موسیٰ کے بعد ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش اور سازشیں کی گئیں۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے، صاحب فتح القدیر نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی پرورش ہوئی تو اس زمانے میں بخت نصر مجوسی بادشاہ تھا، آتش پرست تھا، وہ مجوسی بادشاہ تھا، اس کا نام بخت نصر تھا، بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ کسی نجومی نے بتلا دیا کہ ایک پیغمبر، ایک شخص آنے والے ہیں جو تیری حکومت کو ختم کر دیں گے، یعنی اس سے مراد حضرت دانیال علیہ السلام ہے۔ تو اس نے بھی آرڈر جاری کر دیا بخت نصر نے کہ پورے مرد بچوں کو قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت دانیال کو حفاظت کرنا تھا، چونکہ وہ سر چشمہ رشد و ہدایت تھے، ان کی تربیت، ان کی محافظت اللہ نے کی۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ ان کے والدہ نے جا کر کے جنگل میں وضع حمل کی اور بچے کو چھوڑ آیا، اس غرض سے، اس نیت سے کہ میرے سامنے بچے کو دو ٹکڑے نہ کیے جائیں، اس لیے جا کر وہاں اللہ محافظ ہے۔ اگر بچہ اگر حفاظت اللہ کرنا چاہے تو وہی بچے کی اللہ حفاظت کہیں بھی کر سکتا ہے، اللہ حفاظت، اس لیے جنگل میں وضع حمل کر کے واپس آ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو دانیال علیہ السلام کو پیغمبر بنانا تھا، اس لیے اللہ نے ایک شیر کو بھیجا کہ اس کی حفاظت کرے، اور ایک شیرنی کو بھیجا کہ جا کر کے دودھ پلائیں۔ لہذا یہ پوری شیرنی پوری زندگی بڑے ہونے تک، 20 سال کی عمر تک یہ ان کی بڑی حفاظت کی ہے۔ جانور کوئی شیر کو قریب آنے نہیں دیتا، شیر اور شیرنی دودھ پلاتی، اور دونوں اس بچے کو دانیال علیہ السلام کو چاٹتے۔ تو لیکن ایک 20 سال کی عمر میں دونوں مر گئے، شیر اور شیرنی۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام ان کی یاد میں ایک انگوٹھی انہوں نے بنائی، اور ایسا بنائی کہ 2 شیر شیرنی ہے اور ایک بچے کو چاٹ رہا ہے۔ اس طریقے سے محبت کے غرض سے، محبت کے طریقے سے، اس طرح انہوں نے ایک تصویر، ایک انگوٹھی بنائی۔ وہ انگوٹھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ انگوٹھی ملی۔ آپ نے، حضرت عمر نے سمجھ لیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، اس لیے کہ شیر شیرنی کی تصویر اس کے اندر ہے، اور شیر شیرنی ہی ان کی پرورش کی ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دانیال علیہ السلام کی وہ جو ان کی انگوٹھی تھی، وہ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دے دیے، اور دے کر کہا کہ یہ انگوٹھی تم رکھ لینا۔ حضرت ابو موسیٰ کو دیا۔ تو اس علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹی تصویر اگر انگوٹھی کے اندر ہو جو دکھائی نہ دے، بہت چھوٹی ہو، اور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، ایسی چھوٹی تصویر والے انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، علماء نے لکھا ہے۔ بہرحال چھوٹی تصویر، لیکن ایسی تصویر، بڑی تصویر ہو، کمرے میں، جس کمرے میں ہو اس کمرے میں نماز پڑھنا علماء نے مکروہ لکھا ہے، یا تصویر والے لباس پہن کر کے نماز پڑھنا اسے مکروہ لکھا ہے۔ لہذا یہ ایسی تصویر جو دکھائی نہ دے، علماء نے لکھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی بخت نصر نے مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے حفاظت کی، پھر بخت نصر کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کیا۔ تو بہت سے پیغمبر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اللہ تعالیٰ نے پیدر پہ بھیجا۔ وہ آتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح معجزات عطا کیا۔ البینات سے مراد معجزات ہے، حضرت عیسیٰ کو ہم نے کھلے معجزات ہم نے عطا کیے، بہت سے اللہ نے معجزات۔ کوڑ کی بیماری والے پر دم کرتے تو ٹھیک ہو جاتا، نابینا پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھ لوٹ کر کے آ جاتی، مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ اس طرح بہت سارے معجزات اللہ نے، جس کی طرف بینات سے وہی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ نے کہا، آیت کے لفظ میں غور کریں، عیسیٰ ابن مریم، قرآن میں کسی پیغمبر کا ذکر والد کے ساتھ یا ماں کے ساتھ نہیں کیا گیا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ عیسیٰ ابن مریم۔ حالانکہ ہر ایک کی نسبت باپ کی طرف ہونی چاہیے، قربانی میں بھی نام لیا جائے تو باپ کا نام لیا جائے،
ہر کام میں آدھار کارڈ ہو یا دنیاوی نظام میں ہم اپنے نام کے ساتھ باپ کے نام کو لکھتے ہیں، تو قربانی کے موقع پر بھی اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام نیت میں شمار کریں، نیت میں لے آئیں تو باپ کا اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی ماں، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی طرف اللہ نے نسبت کی، اور یہ عیسیٰ ابن مریم کہہ کر اللہ نے رد کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی مخلوق ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، وہ خالق نہیں ہیں، وہ اللہ نہیں، وہ خدا نہیں، جیسے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، بلکہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور عیسائی 3 خداؤں میں ایک خدا شمار کرتے ہیں، عیسیٰ، مریم، اللہ کو تیسرا قرار دیتے ہیں۔ لقد کفر الذین کفروا قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں کا تہائی ہے نصارہ کے پاس، لیکن یہ کفر ہے، شرک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا بھی نہیں، خدا کے بیٹے بھی نہیں، بلکہ اللہ کے مخلوق ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے نہیں۔ اس کی تردید کرنے کے لیے اللہ نے ابن مریم ذکر فرمایا، ذکر فرما کر تردید کر دی کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ مریم کے بیٹے ہیں۔ مریم یہ ان کے والدہ کا نام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دم کر دی حضرت مریم کے سینے میں، دم کرنے کی وجہ سے وضع حمل حضرت عیسیٰ کا وضع حمل ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل قرار پایا، تو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حمل پایا، ان کا نکاح نہیں ہوا، اور نعوذ باللہ کوئی برائی بھی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے حضرت مریم کے بطن سے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مریم کا نکاح نہیں ہوا، البتہ بعض علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ نسبت ہو گئی تھی، یوسف نجار نامی شخص سے نسبت ہو گئی تھی، لیکن نکاح اور رخصتی نہیں ہوا تھا حضرت مریم کا۔ لیکن وہ بہت پاک دامن تھی، ولیہ تھی، یہ کوئی نبی نہیں تھی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، انبیاء جو آئے وہ مردوں ہی میں آئے، عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہو سکتی ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ولیہ تو ہیں، صاحب کرامت ولیہ ہیں، لیکن نبی نہیں ہیں، بڑی اللہ والی تھیں، بے موسم پھل اللہ تعالیٰ ان کو دیتا تھا، تو یہ کرامت ہے، تو صاحب کرامت ولیہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے حضرت مریم کے، لیکن نبیہ نہیں تھی۔ ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت مریم سے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ویسے ہیں حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، کوئی ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہی ہیں، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے پیدا ہوئے، اور حضرت حوا صرف مرد سے پیدا ہوئے، عورت نہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کے اوپر کے حصے کی جو پسلی کا حصہ ہے، اس میں سے حضرت حوا کو اللہ نے بنایا، اور ہم سب ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، اور حضرت حوا بغیر ماں کے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ایک مثال قائم کر دی اور کہا کہ اللہ جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا، ماں باپ کے ساتھ بھی پیدا کر سکتا، بغیر باپ کے پیدا کر سکتا، بغیر ماں کے پیدا کر سکتا، ہر طریقے پر پیدا کرنے پر قادر ہے۔ سب کے لیے اللہ نے ایک مثال قائم کر دی۔ تو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے، تو عیسیٰ کو خدا مان لیا، حالانکہ خدا نہیں ہے۔ خدا کیوں مانے نصارہ؟ 3 وجہ سے، 3 لفظ ہیں، اس کی وجہ سے ان کو شبہ ہو گیا کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ ایک کلمت اللہ، روح اللہ، اور دوسرا ابن اللہ ہے، اور تیسرا آسمان پر ان کا اٹھائے جانا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے خدا سمجھ لیا، حالانکہ یہ چند وجوہات ایسے ہیں جو خدا ہونے کی وجہ نہیں ہے۔ کلمت اللہ کا مطلب اللہ کے کلمے سے، اللہ نے کن کر کے کہا تو وہ کن سے وہ پیدا ہو گئے، اللہ نے حکم دیا ہو جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کا ارادہ کرتے ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، وہ پیدا ہوئے۔ اور روح اللہ یہ شرافت کے لیے روح کہا گیا، جیسے بیت اللہ کہا گیا۔ روح اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا روح کا کچھ حصہ ان کے اندر چلا گیا اس لیے وہ الخدائی میں اللہ کے شریک ہو گئے اور وہ بھی خدا ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ روح اللہ کا مطلب جیسے بیت اللہ بولتے ہیں اللہ کا گھر،
وہاں حقیقت میں اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں اللہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مکان سے، زمان سے، سب سے اللہ پاک ہے۔ مکان سے اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، جگہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں، سب سے بے نیاز ہے اللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ شرافت کے لیے، عزت اور احترام کے لیے اس گھر کو اللہ کی طرف نسبت کر دی گئی اور بیت اللہ کہا گیا۔ اسی طرح شرافت کے طور پر، ایک عزت و احترام کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف نسبت کر کے روح اللہ کہا گیا۔ روح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، روح اللہ کر کے کہا گیا کہ عزت اور شرافت کے طور پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا روح ان کے اندر گیا اور خدائی میں وہ شریک ہو گئے، یہ مطلب نہیں۔ اور ابن اللہ سے ان کو دھوکہ ہو گیا، اللہ کا بیٹا۔ انجیل میں ان کو ابن اللہ کر کے کہا گیا، یہ تو پیار سے اللہ نے کہا، محبت سے، شفقت سے، جیسے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ایک گلاس پانی لا، اس طرح اللہ نے محبت سے بیٹا کر کے کہا، ورنہ حقیقت میں بیٹا نہیں ہے۔ تو ابن اللہ سے حقیقی بیٹا مراد نہیں ہے، بلکہ پیار و محبت کے انداز میں جو کہا جاتا ہے وہ مراد ہے۔ اس کا یہ جواب ہے۔ اور اسی طریقے سے آسمان پر اٹھایا جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آسمان پر اٹھا دیا۔ تو آسمان پر اٹھایا جانا یا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ سب خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا خدا ہونے کی دلیل ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے، بغیر باپ کے بھی، بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے، لیکن ان کو کوئی خدا نہیں سمجھتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہوئے خدا سمجھتا ہے، غلط ہے، بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مریم کے بیٹے ہیں، خدا نہیں ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو عطا کیا واضح معجزات۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس سے۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، تائید کی، ان کی مدد کی۔ کیا مدد ہوئی؟ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہوتے وقت ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان مس کرتا ہے، شمڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، لوچتا ہے، چھوتا ہے، شرارت کرتا ہے۔ تو اس کی شرارت سے، اس کے مس سے بچنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت نہیں روئے، چونکہ شیطان مس نہیں کیا، حضرت جبرائیل حفاظت کے لیے تھے۔ تو روح القدس سے، قدس سے مراد اللہ کی ذات ہے اور روح سے مراد اللہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت یہ بھی عظمت کے طور پر ہے کہ روح کو اللہ کی طرف نسبت کر دی گئی، جبرائیل مراد لیا گیا۔ تو روح القدس سے حدیث میں بھی ہے، روح القدس سے مراد جبرائیل ہے۔ روح الامین کر کے بھی ان کو کہا گیا، روح نزل بہ الروح الامین، روح الامین بھی حضرت جبرائیل ہیں، روح القدس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ قل نزلہ روح القدس، قرآن میں ہے کہ اس قرآن کو اللہ نے، روح القدس نے اس قرآن کو نازل کیا۔ تو روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ان کی تائید کرے، یہودی حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے، لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ ہمیشہ حضرت جبرائیل ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہودی جب بھی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آڑے آ جاتے اور ان کی حفاظت فرماتے۔ ایسے ہی آسمان پر جب اٹھائے گئے تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت جبرائیل نے حفاظت کی اور اٹھا کر آسمان پر لے کر چلے گئے۔ حضرت جبرائیل ہی اٹھا کر لے کر گئے آسمان کی طرف، بھی 30 سال کی عمر میں، 33 سال کی عمر میں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کی حفاظت کی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے ایسی چیز کو لے کر، یہودیوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس رسول ایسی چیز کو لے کر کے آئے، لا تہوی انفسکم، جو تمہاری طبیعت نہیں چاہتی ہے، تمہارا نفس نہیں چاہتا ہے اور تم نہیں چاہتے ہو، ایسی چیز لے کر آئے تو استکبرتم، تم نے تکبر کیا، یعنی ان کی بات کو نہیں مانا، ماننے سے اعراض کیا اور تم نے تکبر کیا۔
ففریقاً کذبتم، ایک جماعت کو، انبیاء کی جماعت کی تم نے تکذیب کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم صرف موسیٰ کو مانیں گے، موسیٰ، بلکہ اس کے علاوہ دوسرے پیغمبر کو بھی مانتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے یہودی۔ بقیہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن کسی ایک پیغمبر کو بھی کوئی انکار کر دے کافر ہو جائے گا۔ ایمان کے لیے تمام پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن کافر ہونے کے لیے ایک پیغمبر کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ پوری کتابوں کو مانے جو اللہ نے نازل کی، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، صحیفے، سب پر ایمان لائے اور پورے پیغمبروں پر ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام، اس کے بنی اسرائیل کے سب پیغمبر، اور عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب پر۔ اگر کوئی ایک پیغمبر کو، بنی اسرائیل کے شمعون پیغمبر ہیں یا جرجیس پیغمبر ہیں، کوئی بھی پیغمبر کا اگر انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ کافر ہونے کے لیے صرف ایک پیغمبر کا انکار کافی ہے، لیکن ایمان کے لیے سب پیغمبروں پر ایمان ضروری ہے۔ تو یہاں تمہارے پاس تم نے بہت سے رسولوں کی تکذیب کی، پیغمبروں کی، وہ فریقاً تقتلون، بہت سے فریق کو، پیغمبروں کی جماعت کو تم نے قتل بھی کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا۔ پیغمبر کو قتل کرنا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، لیکن انسان، گمراہ انسان، ایسے ہدایت یافتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جان کے در پہ ہو جائے، ان کی جان لینے کے در پہ ہو جائے، یہ بڑی حماقت ہے، بڑی بدنصیبی ہے اور بڑی گمراہی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنا۔ لیکن انہوں نے زکریا علیہ السلام کیوں قتل کیے؟ زکریا کو، حضرت زکریا علیہ السلام دین کی دعوت دیتے رہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی، یا زکریا۔ اس سے پہلے انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، ایسے حالت میں تو مجھے خوشخبری دے رہا ہے ایک لڑکے کی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، ایک لڑکے کی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے۔ حضرت زکریا کو اللہ نے خوشخبری دی اور نام پہلے ہی بتا دیا کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ ایک نیک بیٹے کی انہوں نے دعا کی، چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب 4 برس تک وہ بالکل گھر کے اندر تھے، کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھی نہیں نکلے، چھوٹی عمر ہے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 4 سال تک۔ لیکن یحییٰ علیہ السلام جب 7 سال کی عمر میں جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا، ایک مرتبہ کھیلتے ہوئے آئے مسجد میں، دیکھا کہ ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ وہ جہنم کے عذاب کو سننے کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام ہمیشہ رویا کرتے تھے، ہمیشہ روتے، گھر جاتے روتے، یہاں تک کہ دن میں پہاڑوں پر چلے جاتے روتے ہوئے، اور ان کی ماں جا کر سمجھاتی کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہتے کہ مجھے جہنم کا ذکر جو باپ نے کی، زکریا علیہ السلام نے، وہ جہنم کا مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالے گا یا جنت میں بھیجے گا۔ 7 سال کی عمر ہے، پہاڑوں پر روتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گم ہو گئے، 7 دن تک نہیں ملے، والدہ تلاش کرتی رہی، بعد میں ملے اور دیکھا، تب بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام روتے رہے اور کہتے تھے کہ والدہ سے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈالے گا یا جہنم میں ڈالے گا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے، اس ڈر سے میں رو رہا ہوں۔ حضرت زکریا بھی دعا کی اللہ سے، اے اللہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اس کے رونے کو تو ختم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اے زکریا تم نے تو نیک بیٹے کی دعا کی تھی، اور اللہ کی محبت میں رونا، اس کا خوف کھا کر کے رونا، یہ مجھے پسند ہے۔ یحییٰ نیک لڑکا ہے، تم نے نیک لڑکے کی تمنا کی اور دعا کی، میں نے تم کو صالح اور نیک لڑکا عطا کیا۔ تو زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا، ان کو قتل کیے، قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، ڈراتے رہے۔ ایک موقع آیا کہ قوم مخالف بن گئی، جان کے دشمن بن گئے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے پیچھا کیا، حضرت زکریا کو بھگائے۔ حضرت زکریا بھاگتے ہوئے آئے، ایک درخت کے پاس دیکھا، ایک کوئی چھپنے کے لیے جگہ نہیں، ایک درخت ہے۔ اب درخت
درمیان سے کھل گیا اور کہا کہ اے زکریا تم میرے اندر آ جاؤ، میں تم کو اپنے اندر چھپا لوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام درخت کے اندر چلے گئے اور درخت کو بند ہو گیا، لیکن اس کا کچھ شگاف باقی تھا، شگاف کی چیرنے کی جو نشان علامت ہے کچھ باقی رہ گیا۔ دشمن آیا، تلاش کے دیکھا حضرت زکریا اسی جگہ ہے لیکن یہاں موجود نہیں۔ اتنے میں شیطان آیا اور کہا کہ اس درخت کے اندر چھپے ہوئے ہیں زکریا یہی ہیں۔ لیکن دشمنوں نے، جب شیطان کے کہنے پر دشمنوں نے آرا چلانا شروع کر دیا، سر پر آرا اترا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ نے کہا کہ اے زکریا تم بھاگ کر کے آئے، درخت میں چھپنے سے پہلے میرا نام نہیں لیا، مجھے نہیں پکارا، اب تم پکارتے ہو، خاموش ہو جاؤ، صبر اختیار کرو۔ اللہ نے صبر کا حکم دیا، خاموش ہو گئے، سر پر آرا چل گیا اور 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس طرح زکریا علیہ السلام کو دشمنوں نے، یہودیوں نے قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا، ان کے بیٹے یحییٰ، وہ بھی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام ملکہ تھا، اس کے 2 شوہر تھے، تو اب دوسرا شوہر بادشاہ تھا، اس زمانے کا بڑا بادشاہ تھا، مالدار تھا، بڑا ساز و سامان عیش و آرام کے اس کے پاس تھے۔ تو اس لڑکی نے، ملکہ نامی عورت نے اپنے دوسرے شوہر کا نکاح پہلے شوہر کی بیٹی سے کرانا چاہتی تھی۔ وہ ملکہ نامی عورت اپنے ہی شوہر کو اپنی ہی بیٹی سے نکاح کرانا چاہتی تھی، حالانکہ حرام ہے، اس امت میں بھی حرام ہے، ان کی امت میں بھی حرام تھا، جسے ربیبہ کہتے ہیں۔ پہلے شوہر کی بیٹی اور دوسرا شوہر، عورت کا دوسرا شوہر، یہ دونوں کے درمیان ربیبہ کا تعلق۔ ربیبہ کہتے ہیں وہ لڑکی جو دوسرے شوہر کی پرورش میں ہے لیکن پہلے شوہر کی بیٹی ہے، اسے عربی میں ربیبہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ کل تراویح میں وہ صورت پڑھی گئی، وہ آیت پڑھی گئی۔ قرآن میں صاف ہے، ربیبہ کی جمع ربائب ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، جو تمہارے گود میں، تمہاری پرورش میں جو عورتیں ربیبہ ہیں ان سے نکاح حرام ہے۔ تو وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، وہ بادشاہ نکاح کرنا چاہتا تھا، اور ملکہ نامی عورت اپنے ہی شوہر کا نکاح، دوسرے شوہر کا نکاح پہلے شوہر کی بیٹی سے کرانا چاہتی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سمجھانے کے لیے پہنچے کہ نکاح حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ملکہ جا کر بادشاہ سے کہنے لگی کہ یحییٰ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، لیکن بادشاہ نے کہا کہ میں اب یحییٰ کو قتل کر کے رہوں گا۔ یحییٰ کو، حضرت یحییٰ کو پیش کیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت پیش کی، اللہ کا حکم پیش کیا، اس نے نہ مانا اور کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ وہیں اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو قلم کر دیا۔ اس کے بعد پہلے شوہر کی بیٹی سے نکاح کر لیا، اس عورت کے پہلے شوہر کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ تو اس طرح یہودی تھے وہ، اور انہوں نے اس طرح انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے، انبیاء کی جماعت کو۔ تمہارے اتنے بد اخلاقیاں، برے اخلاق، بری عادتیں کہ انبیاء کو ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے۔ وقالو، وہ یہودی کہنے لگے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی غلاف میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ جتنی بھی ہمیں نصیحت کریں، آپ کی باتوں کا ہمارے دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارا دل دین موسوی سے لبریز ہے، ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کے دین کو، توریت کو ہم مانیں گے، آپ کو نہیں مانیں گے، اور آپ کی کتاب قرآن مجید کو ہم نہیں مانیں گے۔ ہمارے دل بہت محفوظ ہیں، غلاف میں ہیں، اندر ہیں، پوشیدہ ہیں، آپ جتنا بھی کہیں آپ کی باتوں کا ہمارے دل میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں، یعنی انبیاء پر ایمان لانے والے ہر امت میں، ہر نبی کی امت میں بہت کم لوگ ہوتے تھے ایمان لانے والے، اکثر انکار کرنے والے ہوتے تھے نبی کو، نبی کی باتوں کو، نبی کی کتابوں کو، نبی کی شریعت کو، وہ انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے کافرین پر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کی لعنت، لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر اور جو بھی
رسول کا انکار کرے، نبی کا انکار کرے، ان سب پر اللہ نے لعنت اتار دی اور کہا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، کہ اللہ کی لعنت ہو۔ اگر کسی کو یہ لوگ فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی آپ کی بات ہمارے دل میں اثر نہیں کرے گی۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اچھی باتوں کو، نصیحت کی باتوں کو سننے کے بعد نہ ماننا اور نہ ماننے پر اس پر فخر کرنا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے نہ ماننا، بلکہ عیب کی بات ہے، بد اخلاقی کی بات ہے، لیکن وہ لوگ فخر کرتے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے نصیحت کی بات جس کے دل میں اثر نہ کرے وہ ملعون شخص ہے، اس لیے کہ ان پر بھی اثر نہیں کی اور ان پر اللہ کی لعنت اتار دی، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ ملعون ہوتا ہے۔ تو لہذا جو نصیحت کی بات، جہنم کی بات، دین کی بات دل پر اسے اثر نہ کرے، ایسے ہی سنتا رہے اور دل میں اثر نہ کرے، سمجھو وہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت اس پر ہے۔ اسی لیے دین کی باتوں کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ورنہ مومن اگر ہے تو دین کی بات سننے کے بعد اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، دین میں زیادتی پیدا ہوگی۔ زادتہم ایمانا، قرآن نے ذکر فرمایا، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے، اللہ کی محبت اور عظمت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے حکم کو انسان پورا کرتا ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں اللہ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہو، دین کی باتوں کا، اسے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے اور پہچاننا چاہیے کہ اس اللہ کی اس پر لعنت ہے، اسی وجہ سے دین کی باتوں کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی ہوئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔